بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد ثنی الیاس۔ ناظرین کرام، اللہ کے دین میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ ہدایات انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ نظم اجتماعی کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی کا ظہور ریاست کی صورت میں ہوتا ہے۔ معاشرے کی ایک ناگزیر اور اہم تقاضے کو دین کیسے ایڈریس کرتا ہے، اس موضوع پر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ ضرورت اور ارج پیدا کیسے ہوتی ہے، دین کی سیاست کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، اور دین کی کوئی بھی ہدایت معاشرے سے متعلق کیسے ہوتی ہے، سماج کا شعور اور ارتقاء اس پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس بحث کو بھی ہم نے جانا تھا۔ آج ہم اس کو آگے بڑھا کے جانیں گے کہ اللہ نے اس معاملے میں جو بنیادی ہدایت دی ہے وہ ہدایت کیا ہے، اور پھر جس وقت وہ دی گئی معاشرے سے کیسے متعلق ہوئی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے حسب سابق ہمارے سے تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے بڑی تفصیل سے جانا تھا کہ یہ سماج کیا ہوتا ہے، سماج کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، دین جب کوئی اصولی ہدایت دیتا ہے تو سماج میں عروبہ عمل کیسے ہوتی ہے، اور اس میں جو تدریج کا پہلو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ میں بحث کو اب داخل کرنا چاہ رہا ہوں اس جگہ پر کہ جہاں پر یہ ہدایت آئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچی اور پھر اس کا آگے اظہار ہوا۔ پہلا سوال، بنیادی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسانی جو سماج اور معاشرے کے شعور کا ارتقاء ہے، مجھے بتائیے گا کہ جس وقت اللہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، اس وقت سوسائٹی شعور اور آگہی کے کس مقام پہ کھڑی تھی، اور ان کی سماجی پوزیشن کیا تھی دنیا کے اسٹیج میں جو تاریخ کا ایک عمل ہے، کہاں پر انسان پہنچ چکا تھا جس وقت ان کو ہدایت دی گئی ہے؟ یہ بات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ریاست کوئی مذہبی حکم نہیں ہے، یہ در حقیقت انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی میں چونکہ ارادہ و اختیار رکھتا ہوں، ارادہ و اختیار کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں حق تلفی ہوتی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو مجرموں کی تادیب کے لیے نظم ریاست قائم کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب رہیں اس کی صورتیں، یعنی ریاست کس طرح کی ہے، نظم کس طرح کا ہے، یہ سب کچھ اصل میں انسان کے سیاسی اور سماجی شعور کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور انسان کے تمام معاملات ایسے ہی ہیں۔ یعنی اس نے پہلے دن یہ عمارات نہیں بنا لی تھی، پہلے دن یہ جہاز نہیں بنا لیے تھے، پہلے دن یہ انٹرنیٹ نہیں ایجاد کر لیا تھا۔ اس کی قوت ایجاد کا ظہور بھی اسی طریقے سے تدریجاً ہوتا ہے، ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور یہی صورتحال اس کے سماجی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک قبائلی معاشرت رہی ہے۔ عربوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر اسی طرح کا نظم تھا، یعنی کوئی باقاعدہ حکومتیں جنوبی عرب میں ہمارے علم میں آتی ہیں، لیکن حجاز میں مثال کے طور پر، یا مکے میں یا مدینے میں، یہاں اس طرح کی کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا جس طرح کی حکومتوں سے ہم واقف ہیں۔ ایک قبائلی نوعیت کا نظم تھا، یعنی قبائلی نوعیت کے نظم کی کئی صورتیں رہتی ہیں۔ لوگوں نے مل کے بعض لوگوں کو سردار بنا لیا ہے، یا وقت نے ان کو اس منصب تک پہنچا دیا ہے، ان کے بعض کارنامے لوگوں کی طرف سے اعتراف عظمت کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ یعنی مختلف عوامل کے تحت قبیلے کے شیوخ بارہا محض سینیورٹی کی بنیاد پر یا عمر کی بنیاد پر بعض لوگ ایک قبیلے میں سردار کی، سید القوم کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک سادہ نظام تھا، جس طرح کہ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کہ بیت اللہ کے حوالے سے بھی لوگوں نے مختلف ذمہ داریاں لی ہوئی تھیں، مکے کے نظم کے حوالے سے بھی مختلف ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں، مدینے میں بھی اسی نوعیت کا ایک نظم تھا۔ بعض صورتیں ایسی ملتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب انہیں باقاعدہ اپنا کوئی حکمران بنا لینا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن ایسی ہی صورتحال تھی۔ جبکہ باقی دنیا میں، یعنی اس دنیا میں جو اس کی سرحدوں سے ملتی تھی، جزیرہ نما عرب کی سرحدوں سے ملتی تھی، وہاں یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ بازنطینی سلطنت تھی اور عراق کی طرف سے اس کی سرحدیں مل رہی تھیں، اسی طرح ساسانی سلطنت تھی ایران کی، اس کی سرحدیں بھی مل رہی تھیں۔ اور دنیا میں جو تغیرات، تبدیلیاں ہیں، ایسا نہیں کہ عرب ان سے ناواقف تھے۔ یمن میں جو تاریخ اس سے پہلے بن چکی تھی اس سے بھی واقف تھے۔ یمن کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں ایک زمانے میں ایک بہت بڑی سلطنت رہی، بلکہ ملکہ بلقیس کے بارے میں بھی معلوم ہے
کہ وہ اسی قوم کی سربراہ تھی اور سیدنا سلیمان کے زمانے میں ایک بڑی حکومت وہاں قائم تھی. اسی طریقے سے عرب کے بعض اور حصوں سے متعلق بھی بادشاہتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خود امرؤ القیس کا خاندان. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو گرد و پیش میں ملتی ہیں. ایسے ہی یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ یونان میں جمہوریت کا ایک تجربہ بھی ہو چکا تھا. وہ اگرچہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کی جمہوریت سے اب ہم واقف ہیں، لیکن بہرحال ایک پیمانے کا تجربہ وہاں بھی کیا جا چکا تھا، اور یہ تجربہ بھی کافی مدت تک روب عمل رہا. یہ معلوم ہے کہ 5ویں صدی سے لے کے 4تھی صدی قبل مسیح تک ہم اس تجربے کے آثار تاریخ میں دیکھتے ہیں. اسی طرح کی صورت رومن ریپبلک میں رہی تھی، اور یہ کوئی 300 سال تک رہی تھی. تو مختلف نوعیت کے سیاسی تجربات انسان اس وقت کر چکا تھا، لیکن سلطنتوں کی حد تک یہ بالکل طے تھا کہ وہ جب بڑی سلطنتیں، یعنی وہ سلطنتیں جس میں بہت سے ملک شامل ہو جاتے تھے، جن کا جغرافیہ بہت وسیع ہو جاتا تھا، جس میں بہت سے قبیلے اور بہت سی قومیں تھیں جو کسی ایک خاندان یا کسی ایک بڑے فاتح کی محکوم ہو کے رہ جاتی تھیں، وہاں پر عام طور پر جو طریقہ اختیار کیا جاتا تھا وہ ملوکیتی کا طریقہ تھا. اور میں یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ طریقہ انسان نے بنیادی طور پر کیوں اختیار کیا. اگر ان سب طریقوں کے اندر اتر کر دیکھیں تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ سب سے بڑی ضرورت جو ریاست کے باب میں انسان کو لاحق ہوئی وہ پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ ہے. اس لیے کہ انسان کو اگر آپ اس چیز کے حوالے کر دیں کہ ایک حکمران دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے بعد پھر جنگ و جدال کا بازار گرم ہو گیا، پھر مختلف نوعیت کے جھگڑے پیدا ہو گئے. میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی صلاحیتیں رکھی ہیں، اسی طرح قیادت کی بھی صلاحیت لے کے بعض لوگ پیدا ہوتے ہیں، قیادت کا ذوق لے کے پیدا ہوتے ہیں، قیادت کے لیے ایک ارج ان کے وجود میں موجود ہوتا ہے. وہ بہرحال اپنا اظہار چاہتا ہے تو وہ اٹھتے ہیں، لوگ بھی ان کے پیچھے آ جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں بھی، قوموں کی صورت میں بھی، بڑے علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی صورت میں بھی تصادم کے خطرات پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی صحیح کرتا ہے. تو اس لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نظم بنایا جائے جس میں پرامن انتقال اقتدار ہوتا رہے. تو پرامن انتقال اقتدار کی ضرورت کو تو انسان نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا، لیکن اب اس کا بڑی ریاستوں میں، بڑی سلطنتوں میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے. چھوٹے پیمانے پر تو میں نے عرض کیا کہ جمہوریت کے تجربات بھی ہو چکے تھے، لیکن ایک پورے کے پورے ملک میں، ایک پوری ریاست میں، ایک پوری سلطنت میں لوگوں کی رائے کیسے لی جائے. آج کل کے زمانے میں تو انسان کی قوت ایجاد نے وہ ذرائع پیدا کر لیے ہیں کہ اب امریکہ جیسے بڑے ملک میں، اب روس جیسے بڑے ملک میں لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں. اس زمانے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو اس وجہ سے ملوکیت کے طریقے ہی کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی، کیونکہ اس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ شخص دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس خاندان کے مختلف لوگ اس طریقے سے اقتدار سنبھال لیں گے، اور اس طرح اس کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ تلواریں نکلیں گی، بندوق کے زور پر فیصلہ ہوگا، خون بہے گا اور سلطنت اپنے استحکام سے محروم ہوگی. تو یہ صورتحال تھی اس وقت جس کے تحت لوگ زندگی بھی بسر کر رہے تھے اور سیاسی معاملات کو دیکھ بھی رہے تھے. ٹھیک، ہم سب یہ واضح ہوا کہ وہ تاریخی منظرنامہ کیا ہے کہ جس میں وہ سوسائٹی دنیا کے اسٹیج پہ کھڑی ہوئی تھی. آگے بڑھاتا ہوں میں اس بحث کو. آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم دین کی کسی ہدایت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی قیاسات، کوئی استنباط، کوئی عقلی گدے لگا کے ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ مذہب کی بات مذہب کی نص سے، نصوص سے، الفاظ سے، اس جملے کے جو در و بست ہے، اس کا جو سیاق ہے، اس سے معلوم ہوگی. میں براہ راست یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب ہم آئے ہیں اس جگہ پر کہ جہاں آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو ہدایت کی اس کے الفاظ کیا ہیں، اور وہ الفاظ کیا ناگزیر نتیجہ ہے، تقاضا ہے جو ہم سے مطلوب رکھتے ہیں. اس پر میرا خیال ہے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے اس ہدایت کا منبع یا ہدایت کا ماخذ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ بنا ہے. یعنی یوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ریاست کو سامنے رکھ کر کوئی مجرد ہدایات دے دی ہوں، بلکہ معاملے کی نوعیت یہ ہوئی، اور جس طرح کہ میں اس کی تفصیل بھی کر چکا ہوں، محض حوالہ دے رہا ہوں کہ دو علاقوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کیا گیا، ایک فلسطین، دوسرے جزیرہ نماء عرب. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے جاتے رہے ہیں، نبی آتے رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے. تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو انفرادی حیثیت سے جاری کیا گیا تھا،
اب پوری قوم کا انتخاب کیا جائے. یہی مطلب ہے اس بات کا جو قرآن میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں نقل ہوئی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، یعنی سیدنا ابراہیم جب اپنی قوم پر اتمام حجت کرنے کے بعد نکلے تو ان کو ایک دوسرا مشن یہ سپرد کیا گیا کہ وہ اب اپنی ذریت کو ان 2 علاقوں میں آباد کریں گے. یہ بتدریج 2 قوموں کی صورت اختیار کر لے گی اور پھر ان اقوام کے لیے ایک علاقہ خاص کر دیا جائے گا. اس علاقے میں یہ اللہ کی توحید کا مرکز بنائیں گے، ٹھیک جس طرح کے بیت اللہ کا معاملہ ہوا اور ادھر بیت المقدس کا معاملہ ہوا. یہ جو توحید کے مراکز بنائے جائیں گے، جب یہ ایک پوری کی پوری قوم بنائے گی تو ناگزیر ہے کہ اس کو ایک علاقہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں علاقوں کو اپنے لیے خاص کر لیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ الارض المقدسہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرزمین اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے. چنانچہ اس کی تفصیلات کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں کہ پھر یہ علاقے خالی کرا لیے گئے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کو آباد ہونے کے لیے کہا. ایک علاقے میں ایک شاخ کو، دوسرے علاقے میں دوسری شاخ کو. وہاں اسماعیل آباد کر دیے گئے تھے علیہ السلام اور آہستہ آہستہ وہ ایک قوم کی صورت اختیار کر رہے تھے. اس کے لیے جب پیغمبر کی بعثت ہوئی تو کم و بیش 2000 سال بعد ہوئی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پیغمبر کی حیثیت سے. ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس اسکیم کی ابتدا ہو گئی. تو دونوں جگہ جب حکومت بننے کا مرحلہ آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مدینے میں ریاست کی ابتدا ہوئی اور اس وقت یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ لوگ فلسطین میں داخل ہوئے اور پھر یہاں پر ان کا ایک نظم قائم ہوا، تو یہاں سب سے پہلے تو وہی تجربہ کیا گیا. یعنی وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا سیدنا موسیٰ کے خلفاء، سب نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ایک حکومت قائم کر کے دکھائی اور اس حکومت کا نظم صدیوں تک چلا. وہ جو حکومتیں انہوں نے قائم کر کے دکھائیں وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حکومت الہیہ تھی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست معاملات کو دیکھ رہے تھے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ جب براہ راست معاملات کو دیکھتے ہیں تو جو ہدایات وہ دیتے ہیں، جن چیزوں کو وہ لوگوں کے لیے متعین کر کے بیان کر دیتے ہیں، جن کو قانون کی صورت دے دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے پھر ریاست کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں گویا منبع الہام بن گئی. اچھا، اب وہی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہے اور کیا اللہ کے منشا کے مطابق نہیں ہے. تو یہاں جب یہ معاملہ ہوا، وہاں کی بھی ایک تاریخ ہے، یعنی وہاں کس طریقے سے قضات کا نظام قائم ہوا، پھر کس طریقے سے وہاں بادشاہت کی طلب پیدا ہوئی. یہاں جو کچھ ہوا، اب چونکہ ہمارے پاس یہی آخری ہدایت ہے، قرآن مجید موجود ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے کہ مسلمان اب انفرادی حیثیت سے آگے قدم بڑھا رہے ہیں. ان کی ایک جماعت وجود میں آ گئی ہے. یہ جماعت اب ہجرت کرے گی تو اقتدار کے مراحل آئیں گے. تو اس میں اس اسلوب میں کہ مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ باہمی معاملات میں اس طرح نرمی سے کام لیتے ہیں. اسی ذیل میں اسلوب کو بدل کر یہ کہا گیا کہ امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم، مسلمانوں کا جو کچھ بھی امر وجود میں آئے گا. امر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے تحت وہ اپنی اس جماعت کو منظم کریں گے. تو وہ نظم جو بھی وجود میں آئے گا اس کو نظم اجتماعی کہہ لیجئے، وہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا. امرہم شورا بینہم. اب دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ امرہم شورا بین العلماء، یعنی ان کے اندر سے جو علماء ہوں گے ان کے مابین مشورے سے یہ حکومتیں قائم ہوں گی، ان کا نظم قائم ہوگا، یا ان کے معاملات اس کے مطابق چلیں گے. اجتماعی معاملات کہیے، نظم اجتماعی کہیے، حکومت کہیے، جو تعبیر بھی اختیار کیجیے، اس کے بارے میں جو ہدایت دی گئی وہ یہ تھی کہ اس کو سب مسلمان مل کے اپنی رائے سے قائم کریں گے. تو اس طرح گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ سچے اہل ایمان جب بھی کوئی نظم قائم کریں گے تو وہ نظم نہ بندوق کے زور پر قائم کیا جائے گا، نہ کسی خاندان کی قوت کو آخری حکم بنا کر قائم کیا جائے گا، نہ کسی طبقے کی آمریت قائم کی جائے گی. وہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا اور ان کے مابین اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ سب برابر ہوں گے. امرہم شورا بینہم، یعنی امرہم شورا بین المسلمین. جو شخص بھی مسلمان ہے جب وہ اس حکومت کا، اس نظم کا، اس جماعت کا حصہ ہے تو برابر کی سطح پر مشورہ دینے کا حق بھی رکھتا ہے. چنانچہ ان لوگوں کے مشورے سے، ان کی رائے سے، ان کے اعتماد کی بنیاد پر جو نظم بھی قائم کرنے کیا جائے گا. یہ وہ اصولی ہدایت ہے جو دے دی گئی. اس طرح گویا یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہدایت دینی پڑی.
تو دین کے مقصد کے لحاظ سے اگر دیکھیے تو وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ چنانچہ دین کسی موقع پر بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ مسلمانوں کی انفرادی زندگی میں یا مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں نزاع کی کوئی آلائش پیدا ہونے پائے۔ ٹھیک، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ ہدایت نہ دی جاتی تو یہ سوال باقی رہتا کہ پھر دین کیا چاہتا ہے؟ یعنی حوصلہ مند لوگ اٹھ کر اپنا جتھا بنائیں اور اس کے بعد اپنی اپنی حکومت قائم کرنے لگ جائیں۔ کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ مسلمانوں کے اندر اگر کچھ مذہبی لوگ ہوں، جس طرح کے پرانے زمانے میں کاہن بھی ہوتے تھے، پادری بھی ہوتے تھے، تو کیا ان کا کوئی استحقاق ہے کہ وہ جس کو چاہے حکومت کے منصب پر فائز کر دیں؟ ان تمام چیزوں کو پس منظر میں رکھیے۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگا اور اسی بنیاد پر قائم رہے گا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں کن لوگوں کو سونپے۔ یعنی یہاں اصل میں وہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ تم نے مشورہ دینا ہے، تم نے رائے دینی ہے، تم نے انتخاب کرنا ہے، تم نے لوگوں کو مقرر کرنا ہے، تو تمہیں کس طرح کے لوگوں کو مقرر کرنا چاہیے اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، لیکن فیصلے کا اختیار کس کو دیا ہے؟ انہی لوگوں کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ نقطہ بھی واضح ہوا کہ قرآن کی جو مثبت ہدایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں اور ان الفاظ کا تقاضا کیا ہے۔ میں یہاں پر رک کر دو تین چیزیں مزید آپ سے توضیح چاہوں گا۔ یہ آیت آپ اکثر پڑھتے بھی ہیں اور اس سے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ ہمارا جو ایک روایتی مذہبی ذہن ہے وہ دو تین اشکالات اس پہ اٹھاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے جی امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے مشورے پہ مشتمل ہوگا، تو یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نظم اجتماعی بننے سے پہلے مشورہ ہونا ہے یا بننے کے بعد ہونا ہے، تو ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ جی یہ پہلے کی جو شرط لگا دی ہے، شورائیت کا نظام ہے، کہیں پر اگر کوئی ریاست قائم ہو گئی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں کھڑی ہوئی ہے، تو اب اس کے لیے تو یہ تقاضا ٹھیک ہے کہ وہ شورائیت اور مشورہ اور سب سے پوچھ پاچھ کے چلے، لیکن یہ پیچھے سے یہ شرط اس کلام میں کہاں سے اٹھ گئی ہے؟ یہ کلام جو ہے اس کو آپ پڑھیے اور اس کی تحلیل کیجیے، یہ اس کی گنجائش ہی باقی نہیں رہنے دیتا کہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی قائم کی جائے۔ اچھا، یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں سے ان کے معاملات میں مشورہ کیا جائے گا، یہ نہیں کہا گیا۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور سورہ شورا کے اس مقام کو نکالیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں فواصل کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی سادہ لفظوں میں قوافی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو پیچھے جو اس طرح کا آہنگ چلا جا رہا ہے اس کو یہاں قرآن نے توڑ دیا۔ اچھا، یعنی وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ وہ تعبیریں اختیار کی جا رہی تھیں کہ جن تعبیروں سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ اس طرح کے معاملات انجام دیں گے۔ یہاں اگر اس آہنگ کو پیش نظر رکھیں تو الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے وَفِي الْأَمْرِ هُمْ يُشَاوِرُونَ، اور مسلمانوں سے ان کے نظم اجتماعی کے معاملات میں مشورہ کیا جائے گا۔ اگر آیت یہ ہوتی تو وہی بات ٹھیک تھی جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، ایک مفید تجویز یعنی ہوتی ہے۔ گویا ایک لحاظ سے ایک نظم وجود میں آ جائے گا، وہ نظم تو وجود میں آ گیا، جب وہ وجود میں آ جائے گا تو اسے چاہیے کہ فیصلہ کرنے کے لیے مسلمانوں سے مشورہ کرے۔ قرآن مجید نے اس اسلوب کو تبدیل کر دیا۔ اچھا، یہ بات اس طرح نہیں کہی بلکہ اس سے بالکل الگ ہو کر اس طرح اس کو بیان کیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کا نظم، ان کے اجتماعی فیصلوں کی بنیاد، ان کے معاملات میں فصل نزاع کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پر ہوں گے؟ شورا بینہم ہوں گے۔ تو امرہم شورا بینہم کا یہ جملہ اصل میں اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ بات یوں نہیں کہی گئی کہ معاملات میں ان سے مشورہ لیا جائے گا، بلکہ یوں کہی گئی ہے کہ ان کے معاملات مشورہ کرنا ہی ہوتے ہیں، وہ اسی پر مبنی ہوتے ہیں، ان کے نظم اجتماعی کی بنیاد یہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کا یا اس کے حکم کا یا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نظم وجود میں بھی لوگوں کی رائے سے آئے، نظم کو چلایا بھی لوگوں کی رائے سے جائے، اور نظم ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو کر تحلیل ہو جائے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ نقطہ بھی واضح ہوا۔ یہ بیان فرمائی گئی جو بینہم کی آپ نے وضاحت کی کہ تمام مسلمانوں سے، اس پر بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ واضح کیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو دین کا
علم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے. اور پھر جب یہ ہدایت دی گئی سب سے پہلے تو وہاں تو بینہم میں صحابہ کرام کھڑے ہیں, سب دین کے معاملات کو جانتے ہیں, راسخ العقیدہ ہیں, ان کے سارے کے سارے جو فکری مباحث ہیں وہ حل ہو چکے ہیں. تو اس لیول, اس شعور پہ اگر کوئی مسلمان کھڑا ہے تو چلیں اس کو تو ہم شامل کر لیں. لیکن یہ بینہم میں تو ایک ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے سوسائٹی میں کہ جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھنی آتی, ان کو اس مشورے میں کیسے شامل کریں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو ریاست کا نظم ہے وہ دو ہی صورتوں میں قائم کیا جا سکتا تھا. یعنی اگر علم و عقل کی بنیاد پر دیکھیں, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے. یعنی جب بنی اسرائیل نے یہ چاہا کہ ہمارے لیے ایک حکمران کا تقرر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت, یا اگر بائبل کی تعبیر دیکھیں تو ساؤل کا تقرر کیا گیا, تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ وہ بستتم فی العلم والجسم ہے. یعنی علم کے معاملے میں بھی تم سے ممتاز ہے اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی لوگوں میں ممتاز ہے. اس زمانے کے لحاظ سے یہی چیزیں چاہیے ہوتی تھیں. علم کا مطلب یہ ہے تدبیر, سیاست کا علم, معاملات کو سمجھنے کا علم. ظاہر ہے جب علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اگر اس میں فقہی مسائل کو حل کرنا ہے تو اور طرح کا علم چاہیے, اگر اس میں سائنسی امور کو دیکھنا ہے تو اور طرح کا علم چاہیے, تدبیر و سیاست کے معاملات ہیں تو اور طرح کا علم چاہیے. تو یہ بات بیان کی گئی. تو جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ آپ حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو وہاں تو استدلال اصل چیز ہے. ٹھیک, یعنی مجھے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھنا ہے, مجھے اللہ کا حکم سمجھنا ہے. اس معاملے میں نہ لوگوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ رائے لینے کی ضرورت ہے. یہاں تو استدلال دیکھا جائے گا. وہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کی رائے, ہو سکتا ہے دو آدمیوں کی رائے, اس میں فیصلہ کن ہو جائے. یہ اجتماعی معاملات ہیں, وہ معاملات جن کا تعلق تدبیر و سیاست سے ہے. ان معاملات میں ہم کو ایک رائے قائم کرنی ہے. اس میں آراء کا اختلاف ہو جائے گا تو اختلاف آراء کی صورت میں فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ بنیادی طور پر فصل نزاعت کا طریقہ ہے. اگر اس کو آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں کہ یہ جملہ کیا ہے, اس کی تحلیل کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کو جس طرح تعلیف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں, تو میں نے اپنی کتاب میزان میں اس پر تفصیلی بحث کر کے بتا دیا ہے. جملے کی ساخت کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو لازم کرتا ہے. اور اس میں ہمارے دور کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اپنی تفسیر میں توضیح فرمائی ہے. ٹھیک, اور اس کو بھی میں نے وہاں نقل کر دیا ہے تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ کیا بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے. تو یہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اصل میں حق و باطل کے معاملات میں قرآن مجید جو باتیں کہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ حق و باطل کے معاملے میں تو اکثریت اکثر و بیشتر غلط فیصلے کرتی ہے. جی, یہ بتاتا ہے کہ اس میں تو تنہا ایک پیغمبر اٹھتا ہے اور وہ آ کے بات بیان کر دیتا ہے. تو یہاں کوئی فیصلہ کر کے آپ کو نظم اجتماعی کو نہیں چلانا ہوتا. یہاں اپنی بات آپ نے کہنی ہے. ہو سکتا ہے پوری قوم انکار کر دے, ممکن ہے دو لوگ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں. ہمیں پیغمبروں کی داستانیں سنائی ہیں قرآن مجید میں, اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں بیوی ہے, آپ کا بیٹا ہے, وہ بھی بات سمجھنے میں ناکام ہو گیا, وہ بھی نہیں سمجھ سکا اس بات کو. تو اس طرح کے معاملات میں اصل میں آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا, اپنی بات کہنی ہے. میں جب دعوت دیتا ہوں, اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں, تو یہاں یوں نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کے سر گننے ہوتے ہیں یا یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر زیادہ لوگ کس بات مانتے ہیں اور کم کس کو مانتے ہیں. یہاں تو سر تسر دلیل کی بات کرنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کے وہ مقامات جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہالت پر اترے ہوئے جو لوگ ہیں اور جو کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جن کی واحد دلیل یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے آباء کو اس راستے پر پایا ہے, وہ بھی قیامت میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں, اللہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے جو علم والوں کے ساتھ کر رہا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی سچی خشیت علم والوں ہی کے اندر ہوتی ہے. اور علم سے مراد وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے, بلکہ یہ کہ انسان جہالت میں مبتلا نہیں ہے. وہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے, اپنے شعور سے کام لیتا ہے, چیزوں کو سیکھتا ہے, جانتا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی حقیقت آتی ہے تو اس کا تجزیہ کرتا ہے, اس کے اندر اترتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تعصبات سے اور جذبات سے الگ رہ کر اس پر غور کرتا ہے. تو یہ علمی رویہ ہے, جگہ جگہ اس کی تحسین کی گئی ہے. تو جب ہم کسی چیز کے معاملے میں حق و باطل پر غور کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگوں کی آراء جمع کی جائے. وہاں پر یہ دیکھا جائے کہ اکثریت کیا بات کہتی ہے, وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کی دلیل کیا ہے. مجھے اگر مثال کے طور پر ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک یا کسی اور صاحب علم کی رائے کا جائزہ لینا ہے تو میں بربنائے استدلال لوں گا
اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ایک رائے کی حامل ہو، اور میں کسی ایسے صاحب علم کی رائے کو، ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، قبول کر لوں کہ جو تاریخ میں اپنا نام تو رکھتا ہو لیکن یہ کہ اس کے 4 پیروکار بھی نہ ہو۔ اچھا، تو اس طرح کے معاملات میں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جب اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں گے، جب وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جن کا تعلق آپ کے نظم حکومت سے ہے، اس موقع کے اوپر قرآن مجید کہتا ہے کس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سب مسلمان برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے امرہم شورا بین المسلمین، یہاں مسلمانوں، سب مسلمانوں کے لیے برابر کا معاملہ ہے، اور اسی حیثیت سے ان کا نظم رائے لے گا، اسی حیثیت سے وجود پذیر ہوگا، اسی حیثیت سے اپنے تمام معاملات انجام دے گا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، ابھی آپ نے فرمایا کہ سب مسلمانوں سے مشورہ لیا جائے گا، ہدایت تو یہی ہے، لیکن اس سے ایک استنباط ہم کرتے ہیں کہ اکثریت کی رائے، جب سب سے ہم مشورہ لے رہے ہیں، 10 لوگ ہیں، 8 ایک طرف کھڑے ہیں، 2 ایک طرف کھڑے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اب 8 سے چونکہ ایک بات طے ہو گئی ہے، آیت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ سب کی تسلی ہونی چاہیے، سب سے یہ چیز کہاں سے نکالی اس آیت میں ہم نے کہ جی اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے؟ جب سب کی بات کی تو اس کا مطلب 100% کنسنسس ہونا چاہیے۔ اصل میں اس جملے کی ساختی کا تقاضا ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے، میں نے اس کی مثال دی ہے اپنی کتاب میں، کہ یہ ایک مکان ہے، اس کی ملکیت کا فیصلہ یہ 10 بھائی کریں گے، تو ظاہر ہے 10 بھائی جب اس کی ملکیت کا فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو پہلی خواہش تو میری بھی یہی ہوگی، آپ کی بھی یہی ہوگی کہ سب اتفاق کر لیں، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو نزاع کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہی اکثریت کی رائے۔ آپ نے اپنی عدالتیں قائم کر رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ 7 آدمیوں 10 آدمیوں کا ایک بینچ بنا دیتے ہیں، اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو اب یہ دیکھیے کہ وہ معاملہ کیا ہے، ایک مقدمہ ہے، اس کے اصول ہیں، بعض اوقات کوئی آئینی معاملہ ہے جس کی نوعیت طے ہو رہی ہے، بعض موقعوں پہ قانون کی تعبیر ہو رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ ایک آدمی کی موت اور زندگی کا مقدمہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بعض غیر معمولی مقدمے ہوئے ہیں جن میں کسی وزیر اعظم ہی کو مثال کے طور پر سزا دینی ہے، تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ ججوں کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن قرار دے دیتے ہیں۔ تو جس جگہ بھی لوگوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکے اور سب کو برابر کی حیثیت دی گئی ہو، اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ایک نیچے کی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ فیصلے کے لیے اوپر کی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک، تو یہاں کیا ہے، یہاں آپ نے برابر کی حیثیت نہیں دی، یعنی آپ نے عدالتی نظام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو نیچے کے فیصلے کو اوپر کی عدالت کالعدم قرار دے دے گی، لیکن اگر برابر کی حیثیت میں سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اکثریتی کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ تو یہاں قرآن مجید نے جب یہ بات کہہ دی کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کے علماء کے، یہ نہیں کہا ان کے فلسفیوں کے، یہ نہیں کہا ان کے حکماء کے، یہ نہیں کہا ان میں سے عمراء کے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہی، یہ کہا کہ ان کے یعنی مسلمانوں کے باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کے حقوق بالکل برابر ہو گئے۔ اس میں جب سب کے حقوق برابر ہو گئے تو اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اگر نزاع واقع ہو جائے تو اس میں اکثریت کی رائے فیصلہ کن مان لی جائے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ایسے تمام معاملات میں پوری انسانیت اختیار کرتی ہے، اور یہ زبان کا ناگزیر تقاضا بھی ہے، یہ گویا وہ کرونری ہے، وہ عقلی تقاضا ہے کہ جس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو جس جگہ آپ کو حق و باطل کا فیصلہ بربنائے دلیل کرنا ہے اور اس کا عام لوگوں سے تعلق نہیں ہے، میں نے ایک رائے قائم کی، میں نے اس کی دلیل دی، آپ کی دلیل سمجھ میں آ جائے آپ مان لیجئے، نہیں سمجھ میں آئی نہ مانیے، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی۔ لیکن اگر ایک نظم اپنے باہمی فیصلے کر رہا ہے، اب یہ دیکھ لیجئے نا کہ مثال کے طور پر ہمارا حکمران بڑا متقی ہونا چاہیے، بہت پرہیزگار ہونا چاہیے، بہت اچھا آدمی ہونا چاہیے، مختلف لوگ سامنے موجود ہیں، ہر ایک کے نزدیک ایک شخصیت محبوب ہے، ایک ہو سکتا ہے مبغوض ہو، تو اس میں فیصلہ کس بنیاد پہ کیا جائے؟ جب سب کے حقوق برابر ہیں، اور یہ قرآن مجید نے صرف یہی نہیں کہا کہ سب کے سب ایک جگہ پر ہوں گے اور سب کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگی، بلکہ جس موقع پر سورہ توبہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو وہ لوگ جو بالکل آخری مرحلے میں اسلام کے سیاسی غلبے کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ سیاسی اعتبار سے ان کے حقوق میں فرق نہیں کیا جائے گا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر اس سے پہلے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور جلیل القدر صحابہ اور عشرہ مبشرہ اور السابقون الاولون اور وہ لوگ کے جنہوں نے ان کو پناہ دی، جن کو انصار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں،
قیامت میں ان کی یہ حیثیت سامنے آ جائے گی. اللہ کے ہاں ان کو جو درجات ملیں گے وہ زیر بحث نہیں ہے. دنیا میں ان کو جو عزت ملی، جس طرح مسلمان ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، وہ بھی زیر بحث نہیں ہے، لیکن سیاسی حقوق کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں جن کو لوگ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ان کے درمیان اس طرح تصادم پیدا کر دیتے ہیں. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہاں زیر بحث یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ حق و باطل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. یہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ نظم اجتماعی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. اس لیے کہ اختلاف پیدا کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ انسان. تعبیرات کا اختلاف ہوگا، سمجھنے کا اختلاف ہوگا، افراد کے بارے میں رائے قائم کرنے کا اختلاف ہوگا. ہم اپنی آنکھوں سے روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہمیں اپنی قیادت کے لیے بہت پسند ہوتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بعض اوقات اس کی بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہی ساتھ ایک دوسرا گروہ موجود ہوتا ہے جس کو اس کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی. علماء تک کے معاملے میں، دین کے پیشواؤں اور رہنماؤں تک کے معاملے میں لوگوں کا انتخاب آپ متنوع دیکھتے ہیں. تو اگر یہ صورتحال موجود ہو تو اس میں مجھے بتائیے کہ آپ ایک نظم اجتماعی کے اوپر کس طریقے سے فیصلہ کریں گے کون سی رائے مدلل ہے، کون سا حق ہے، کون سا باطل ہے. میرے نزدیک میں دلیل کی بنیاد پر اس کا قائل ہوں کہ فلاں چیز حق ہے، اور آپ کو پورا اطمینان ہے کہ ایک دوسری بات حق ہے. میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ فلاں آدمی ریاست کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے بالکل موزوں ہے. آپ ایک دوسرے آدمی کے بارے میں بالکل اسی اذعان کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ ایک دوسری رائے رکھتے ہیں، تو اب آپ کے اور میرے مابین فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ تو یہ بات ہے جو اس سے نکلتی ہے کہ جب آپ برابر کی سطح پر، اگر تو قرآن مجید یہ کہہ دیتا کہ اس میں یہ تفاوت ہوگا، یہ فرق ملحوظ رکھا جائے گا، اس طرح کے لوگ رائے دیں گے اس معاملے میں، پھر نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بین العلماء ہوگا، اس نے یہ نہیں کہا کہ بین اہل الحل والعقد ہوگا، اس نے یہ کہا بین المسلمین ہوگا. یعنی یہ امر جو ہے مسلمانوں کا، ان کا نظم اجتماعی مسلمانوں کی باہمی رائے پر مبنی ہوگا. یہ اصول بیان کر دیا، اس کے اندر اتر کر دیکھیں، اس کے سوا کوئی اور مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر نزاع ہو جائے تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. ہم سب بحث کو آگے بڑھاتا ہوں میں. آپ نے ایک مثال دی کہ یہ جو آیت ہے اس کا ناگزیر تقاضا، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مشورہ تو سب سے ہوگا، لیکن اختلاف پیدا ہو گیا تو 10 بھائیوں میں سے 8 جس جگہ کھڑے ہیں وہ فیصلہ کن ہو جائے. مثال میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، ایک حلقے میں 50,000 ووٹ رجسٹرڈ ہیں، 3 کینڈیڈیٹس ہیں، ایک لیتا ہے 15,000، دوسرا لیتا ہے 15,000، تیسرا لیتا ہے 20,000. 20,000 والے کو ہم جیتنے کا تمغہ جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں، لیکن اس 50,000 کے حلقے میں سے 30,000 لوگ مشورے میں اس کے خلاف کھڑے تھے. گویا اکثریت تو خلاف تھی، جو اکثریت سے کم میں تھا نظم اجتماعی اور جمہوری اصول میں تو اس کے حق میں فیصلہ ہوا. دیکھیے یہاں بھی وہی ہوا ہے. اصل میں آپ نے فصل نزاع کا کوئی فارمولہ بنانا ہے، تو ایک آپ نے یہ بنایا کہ لوگ 10 تھے، وہ کھڑے ہوئے، ان کے درمیان اختلاف ہوا. اس حلقے میں 4 لاکھ لوگ رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی کے بارے میں اپنی رائے دے دی ہے. تو اب جس کے بارے میں زیادہ لوگوں نے رائے دی ہے مقابلتاً ہم اسے کامیاب قرار دے دیں گے. یہ بھی اصل میں نزاع کا فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے. آپ کا اطمینان نہیں ہوا اس پر، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کی اکثریت کی رائے پر فیصلہ کرنا ہے، یعنی حقیقی اکثریت کی بنیاد پر. یہ مقابلتاً اکثریت ہے. اچھا، آپ حقیقی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو دنیا میں وہ نظام بھی موجود ہے. متناسب نمائندگی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں افغانستان میں جو دستور بنایا گیا تھا، اس کے تحت جب انتخاب ہوتا تھا تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو 2 کینڈیڈیٹ تھے ان کے مابین دوبارہ لوگوں کو رائے دینے کے لیے کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ 51% سے زیادہ ووٹ لے لیں. تو بہت سی جگہوں پر یہ طریقہ ہے، آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں لازماً آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ پھر اگر فیصلہ کن اکثریت، یعنی حقیقی طور پر 51% سے زیادہ اکثریت لوگوں نے نہیں حاصل کی، کسی شخص نے بھی حاصل نہیں کی، تو دوبارہ انتخابات کریں، یعنی اوپر کے 2 لوگوں کے درمیان. تو یہ تو اصل میں تدبیر کے طریقے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں اصول وہی ہے کہ آپ کو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ماننی پڑتی ہے، خواہ وہ مقابلتاً اکثریت ہو یا حقیقی اکثریت ہو. ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بھی بیان فرمائیے گا، لوگ عام طور پہ نتیجے سے ایک استدلال کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر بلکہ ہمارے ہاں تو آج کل سیاست کے میدان میں کہا بھی جاتا ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹس ہوں، پڑھے لکھے حکماء، دانشور، فلسفی، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر زیادہ شعور والا آدمی انتخاب کرنے بیٹھے گا
تو اس کا فیصلہ حکمت پہ مبنی ہوگا، استدلال پہ مبنی ہوگا، دلیل پہ مبنی ہوگا. تو جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں اگر ہم ان کو یہ دے دیں کہ جی آپ فیصلہ کریں اور آپ آپس میں مل کے حکمران دے دیں تو نتیجے کے اعتبار سے تو فائدہ ہوگا نا. ایک دین کو جاننے والا، سمجھنے والا، بصیرت رکھنے والا، اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنے والا ایسا حکمران سامنے آ جائے گا جس سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی. یہ حق کون دے گا؟ یعنی چلیے یہی آپ اصول بنا لیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ کریں گے؟ انہوں نے تو نہیں کیا. میں نے عرض کر دیا نا کہ انہوں نے امرہم شورا بین العلماء نہیں کہا، امرہم شورا بینہم ہی کہا ہے. تو اب آسمانی فیصلہ تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ عالم ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عوام ہی کریں گے نا. تو فیصلہ تو پھر انہی کے پاس ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار انہی کے پاس ہے. آپ فیصلہ کرنے کا اختیار ان سے نہیں چھین سکتے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علم و عقل کوئی دو صورتیں دریافت کر ہی نہیں سکے ان دو کے علاوہ. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، دوسرا یہ کہ لوگ فیصلہ کریں. حکومت لوگوں پر ہونی ہے. اللہ تعالیٰ تو آسمان پر اس دنیا کے خالق کی حیثیت سے ہے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہے ہیں، وہ میرا پروردگار ہے، میں نے ان کو مان لیا. وہ فیصلہ کریں گے، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں سر تسلیم خم کر دوں گا. لیکن جس وقت وہ فیصلہ نہیں کر رہے تو پھر لوگوں ہی کو اس نظم اجتماعی کا فیصلہ کرنا ہے. لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے تو ان کو جو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں، کس طرح کا فیصلہ کریں، اس میں قرآن مجید نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ لوگ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ وہ اہل آدمی کو منتخب کریں. یہ ہدایت کی ہے ان کو کہ وہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ان لوگوں کے سپرد کریں معاملات کو کہ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، تدبیر جانتے ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، معاملات کے اندر اتر سکتے ہیں. یہ ہدایت کی گئی ہے. لیکن یہ فیصلہ کہ فلاں آدمی استنباط کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ فیصلہ کہ فلاں فی الواقع دین کا علم رکھتا ہے یا وہ دنیا کے معاملات کو سمجھتا ہے، آخر یہ فیصلہ کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ انہی لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، اب آپ نے جو بات فرمائی کہ دین کے علماء کے سپرد کیوں نہ کر دیا جائے، تو دین کا عالم ہونے کا یہ لازمی تقاضا کیسے ہو گیا کہ وہ ریاست کے، سیاست کے معاملات کا بھی عالم ہے؟ یعنی دین کا علم تو اصل میں علوم میں سے ایک علم ہے. اس میں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کے پروردگار کے مطالبات کیا ہیں. یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو آخرت میں سرخروئی کے لیے کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ سمجھتا ہے اور یہ بتاتا ہے. دنیا میں کتنے اور علوم ہیں کہ جن کے ماہرین ہماری بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن وہ ریاست کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، تدابیر کے معاملے میں اس طرح کا ویژن نہیں رکھتے، اس طرح کی بصیرت نہیں رکھتے. تو اس میں آپ کسی ایک شعبے کا اختصاص کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظم ریاست کو چلانے کی ساری صلاحیتیں اس شخص میں جمع ہو جاتی ہیں جو دین کا عالم ہوا کرتا ہے. تو لوگوں کا معاملہ ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ دین کے کسی عالم کا انتخاب کر لیں، ہو سکتا ہے کسی جگہ کسی سائنسدان کا انتخاب کر لیں، ہو سکتا ہے کسی جگہ کسی شاعر اور ادیب کا انتخاب کر لیں، لیکن یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے. آپ ان کی رہنمائی کریں گے، دین کے ایک عالم کی حیثیت سے کریں، دانشور کی حیثیت سے کریں، فلسفی کی حیثیت سے کریں، حکیم کی حیثیت سے کریں، ان کی رہنمائی کریں گے. اور قرآن نے بھی کی ہے. دیکھیے نا، یہ بتایا ہے کہ جس وقت تم کسی جگہ نظم اجتماعی کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو یہ کہا ہے کہ وہاں کیا کرو؟ ان تودوا الامانات الی اہلھا، یعنی یہ امانتیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، یہ ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہیں جو اہلیت رکھتے ہیں تو سپرد کس نے کرنی ہے؟ لوگوں نے. تو ظاہر ہے کہ یہ انہی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ فلاں اہلیت رکھتا ہے اور فلاں اہلیت نہیں رکھتا. اسی طریقے سے جب یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے سپرد معاملات کر دیا کرو، امن کے معاملات ہوں یا جنگ کے معاملات ہوں، ان لوگوں کے سپرد کیا کرو. لعلمہ الذین منہم یستنبطونہ، جو تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ صلاحیت کون رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا. آپ چند لوگوں کی ایک فہرست بنا کے بیٹھ جائیے، آپ دیکھیں گے 10 آدمی ایک شخص کو یہ کہیں گے کہ یہ تو اصل میں رہنمائی ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور 10 آدمی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے فیصلہ تو اسی بنیاد پر ہونا ہے اور انہی کو کرنا ہے. تو دنیا نے بھی بہت کچھ نشیب و فراز دیکھنے کے بعد یہی رائے قائم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ہدایت فرمائی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ انتخاب کریں گے یا لوگ فیصلہ کریں گے. پیغام سے جو آپ نے آخر میں بات فرمائی کہ یہ شرط لگانے کا حق ہمیں نہیں دیا کسی نے کہ ہم کہیں کہ یہ صرف علماء ہی ہیں، تو پھر تو ایک اس پر منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم علماء کی شرط نہیں لگاتے تو پھر ہم BA پاس ہونے کی شرط بھی نہیں لگا سکتے، پھر ہم صادق و امین ہونے کی شرط، کیونکہ وہاں پر تو لوگ تو نہیں فیصلہ کر رہے ہوتے، وہاں تو عدالتیں فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر اگر اہل علم علماء کی قیادت تسلیم نہیں ہے تو پھر یہ شرائط ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ شرائط بھی نہیں لگانی چاہیے. یعنی پہلے انتخاب کے بارے میں اس طرح کی کوئی شرائط نہیں
ہونی چاہیے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ لوگوں سے آپ کا کام ہے ان کی رہنمائی کریں. یعنی جو دانشور ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کام نہیں کریں گے کہ وہ اپنی رائے دوسروں کے اوپر ٹھونس دیں. اس میں بھی دیکھیے آپ کس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم نے اپنے صادق اور امین کے فیصلے ہوتے بھی دیکھ لیے ہیں، ہم نے اپنے ہاں علم کے فیصلے ہوتے بھی دیکھ لیے ہیں. اس میں کیا کیا عوامل ہیں جو کار فرما ہو جاتے ہیں. تو جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، اور امرہم شورا بینہم کے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی انہی لوگوں کو کرنے دیجئے. یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا. یعنی اگر کوئی عدالت آپ بناتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اختیار کہاں سے آئے گا. آپ دیکھیے اس کا اختیار بھی حقیقت میں کہاں سے آتا ہے؟ لوگوں ہی سے آتا ہے. یعنی یہ اختیارات لوگ پہلے ان کو منتقل کرتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں جن کا تم فیصلہ کر لو. تو یہ ان سے اختیار چھیننے کے مترادف ہے. آپ ایک ایسی الگ سے حکومت پیدا کر رہے ہیں جو حکومت کے اندر حکومت ہے، ایک ادارہ پیدا کر رہے ہیں جو لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہوگا. لوگوں کی اس رائے پر کسی کو بھی اثر انداز نہیں ہونا. وہ انتخاب کریں گے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کے تصورات درست ہونے چاہیے، ان کا سماجی شعور بہتر ہونا چاہیے، ان کی سیاسی تربیت ہونی چاہیے. دنیا بھر کے تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں جب بھی کوئی قدغن لگائی جائے گی وہ ایک اور طرح کی کرپشن کو پیدا کر دے گی. ٹھیک. تو لوگوں پر چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا ہے. اور دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے ہاں بھی تجربے کی نوعیت یہی ہے. ہاں صاحب، گفتگو خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. آج کی نشست کا آخری سوال اور ایک اہم سوال، اگر کوئی فرد یا کوئی نظم اجتماعی دین کی اس ہدایت کو جانتے بوجھتے رد کرتا ہے، لوگوں کی رائے اور مشورے پہ مشتمل نظام کو توڑ کر کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ بندوق کا زور ہو، چاہے وہ کوئی فلسفہ لے کر مسلط کر دیے جائے، آتا ہے، دینیاتی استدلال پوچھنا چاہوں گا، تو پھر ہم اس حکومت کو ناجائز کہیں گے، ممنوع کہیں گے، حرام کہیں گے، پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں، اس میں جو آپ نے یہ بیان کیا نا، کوئی بھی طریقے ہی دو ہیں. یعنی یا لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہو جائے گا یا بندوق فیصلہ کرے گی. یعنی یہ جب آپ کہتے ہیں نا کوئی فلسفہ لے کے آتا ہے تو لے کے آئے گا تو کون مانے گا؟ یا لوگ فیصلہ کریں گے آزادانہ رائے سے تو جمہوری فیصلہ ہوا، اور یا بندوق اٹھا لیں. بندوق کے ساتھ فلسفہ لے اس کے وجہ سے آپ طریقے دو ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی یا لوگوں کے ہاتھ پہ آپ فیصلے کا اختیار دیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، وہ رائے قائم کریں گے، ان کی تربیت کریں، ان کو آپ توجہ دلائیں، ان کے شعور کو بلند کریں، یہ سب کام آپ کریں، لیکن فیصلے کا آخری اختیار انہی کے پاس ہے. ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندوق اٹھا لیں. اب بندوق فلسفی اٹھا لیں، بندوق شاعر اٹھا لیں، بندوق علماء اٹھا لیں، بندوق کسی علاقے کے بڑے عمراء اٹھا لیں. بندوق اٹھا کر آپ حکومت جب قائم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے صرف بندوق ہوتی ہے. تو بندوق کی بنیاد پر فیصلے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. ہر وہ حکومت جو بندوق کے زور پر قائم کی جائے گی وہ اپنی ذات میں ایک ناجائز حکومت ہوگی. یعنی وہ غلبے کی بنیاد پر مانی جاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی، جو وہ قانون نافذ کرتی ہیں اس کی پیروی کی جاتی ہے، ان کے اچھے کاموں میں ان سے تعاون کیا جاتا ہے، لیکن ڈجرو قانونی طور پر وہ جائز حکومتیں کبھی نہیں مانی جاتی. ہاں ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. غامدی صاحب سے ہم نے آج استفادہ کیا ایک بہت ہی اہم موضوع پہ، دین کی ہدایت، ریاست کی تشکیل کے وقت فیصلہ کیسے ہوگا، امرہم شورا بینہم کا اصول، اس پر عام طور پہ جو اختلافات پیش کیے جاتے ہیں، خود آیت کی تحلیل کر کے اس کو بھی سمجھا، اور بہت سارے اطلاقی مباحث بھی زیر بحث ہے. اس موضوع کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب سب سے پہلے ہدایت دی گئی تو اس پر خود پیغمبر نے اور اس کے بعد آپ کے خلفاء نے کیسے عمل کیا. یہ سارے موضوعات زیر بحث لائیں گے. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ای میل کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.